بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، اس عقیدے کے خلاف وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا جہت علو یعنی بلندی کی جانب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلا سورہ فاطر آیت نمبر 10، الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اس کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، صعود الکلم الطیب والصدقۃ الطیبہ الی السماء عبارت عن حسن القبول لہما، اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آیت نمبر 2، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ غالب تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ اوپر بھی ہو۔ جواب، فوقیت سے مراد فوقیت حصی نہیں بلکہ فوقیت مرتبہ اور فوقیت قدرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہیں، قادر ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ سب کے اوپر ہیں، جس طرح دو منزلہ مکان ہو اور اب نیچے والی منزل پر اگر آقا ہے اور دوسری منزل پر غلام ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آقا اپنے غلام پر غالب ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ غلام پہلی منزل پر ہے اور آقا دوسری منزل پر ہے، تو باوجود اس کے کہ آقا نیچے ہے اور غلام اوپر کی منزل پر ہے، لیکن کہتے یہی ہیں کہ آقا غلام پر غالب ہے۔ آیت نمبر 3، سورۃ الملک آیت نمبر 16، اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا تم اس اللہ سے مطمئن ہو کہ جو آسمانوں میں ہے؟ جواب، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیونکہ یہاں من فی السماء فرمایا، من علی العرش نہیں فرمایا، اور پھر یہ آیت ہمارے عقیدے کے موافق ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے۔ نمبر 4، سورۃ المعارج آیت نمبر 4، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ فرشتے اور جبریل اوپر اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ جواب، یہاں الیہ سے مراد اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ محل امر ہے، یعنی جہاں سے حکم جاری ہوتے ہیں یہ وہاں جاتے ہیں۔ آیت نمبر 5، وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، سورۃ النساء آیت نمبر 158۔ اب اس سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھایا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یعنی عرش پر ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، اس سے اگر ثابت ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر ہے، لیکن یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا کہ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہات سے پاک ہیں اور تمام جہات کو محیط اور تمام جہات کو گھیرے ہوئے بھی ہیں، اس لیے کسی جہت کی طرف بھی نسبت کریں گے تو اللہ کی طرف ہوگی، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عرش پر ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں الیہ سے مراد اللہ نہیں بلکہ اس سے مراد الی السماء ہے۔ الجامع احکام القرآن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ الی السماء واللہ تعالی متعال عن المکان، اللہ خاص مکان سے پاک ہے، اس کا معنی کہ آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور اس کا بہترین جواب ایک تیسرا یہ ہے کہ جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں دیا ہے، المراد الرفع الی موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، یہ جو کہتے ہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، اس کا معنی کہ ایسے مکان کی طرف اٹھایا کہ جہاں ظاہری حکم بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا، کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ تمام چیزوں پر حقیقی اختیارات تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جب کسی چیز پر حقیقی اختیار کے ساتھ ظاہری اختیار بھی اللہ اپنے ساتھ رکھے تو نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں، اور جب حقیقی اختیار اپنی طرف رکھ کے ظاہری اختیار بندے کو دے دیں تو نسبت بندے کی طرف کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک کنال کو جگہ خریدے، اس میں 15 مرلے کا اپنا مکان بنا لے اور 5 مرلے کی مسجد بنا لے، تو کہتے ہیں یہ مکان یہ کس کا گھر ہے؟ عبد الرحمن کا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ الرحمن کا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ عبداللہ کا۔ اور یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ حالانکہ ایک آدمی نے جگہ خریدی ہے، ایک ہی نے دونوں گھر بنائے ہیں، تو ایک کی نسبت اللہ کی طرف ایک عبداللہ کی طرف کیوں ہے کہ دونوں پر حقیقی اختیارات تو اللہ کے ہیں، لیکن جہاں مسجد بنی ہے اس میں ظاہری اختیار اللہ رب العزت نے بندے کے ختم کر دیے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی،
اور جہاں مکان بنا ہے اس کے حقیقی اختیار تو اللہ کے ہیں، لیکن ظاہری اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے ہیں، اس مکان کو بیچ دے، اس کو ہبہ کر دے، اس کو گفٹ کر دے تو اس کی نسبت اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی جگہ کی طرف اٹھا لیا ہے کہ جس میں ظاہری اختیار بھی بندے کے نہیں چلتے، لہذا کوئی آیت ایسی نہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہو۔